پر دیکھیں گے وہ ہے چرچ کے متعلق کہ چرچ ہے کیا، اور پھر اس چرچ کی ضرورت یا اٹینڈنس کیوں ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ چرچ کا مشن کیا ہے۔ 3 باتیں آج ان پر ہم غور کریں گے۔ بے شک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی سرمن سنے ہوں گے کہ چرچ کے متعلق، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ چرچ کا مطلب کیا ہے اور چرچ کا وجود دنیا میں کیوں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پوائنٹس جو ہے واٹ از چرچ، سیکنڈ پوائنٹ ہے وائی چرچ اٹینڈنس از امپورٹنٹ، اور پھر تیسرا پوائنٹ ہے واٹ از دا مشن آف دا چرچ۔ 3 باتیں، بے شک آپ کو اس تینوں باتوں کے متعلق بہت علم ہے، نالج ہے، تو بھی ہم یہ یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھتے ہیں۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے کہ اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اگر ہمارے پاس نالج ہے، تو کیا ہم اس نالج کو پریکٹس بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے اور ایک بیڈ نیوز بھی ہے۔ گڈ نیوز اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو چرچ میں خوشی سے آتے ہیں اور جن لوگوں کے ہمیشہ دل جو ہے وہ خوشی سے بھرے رہتے ہیں چرچ آنے کے لیے، ان کے لیے بیڈ نیوز ہے۔ اور وہ لوگ جو چرچ آنا پسند نہیں کرتے، شاذ و نادر چرچ میں آ جاتے ہیں یا پھر کسی پروگرام میں اپنی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز ہے۔ اب وہ کون سی گڈ نیوز ہے اور وہ کون سی بیڈ نیوز ہے؟ اب جو چرچ میں آتے ہیں ان کے لیے بیڈ نیوز ہے، جو چرچ میں نہیں آنا پسند کرتے ان کے لیے گڈ نیوز ہے۔ اور وہ یہ کیا ہے، کون سی گڈ نیوز ہے؟ بھائی سیمسن نے وہ گڈ نیوز جو ہے اور بیڈ نیوز میرے ساتھ شیئر کی، اور مجھے بڑی ہی اچھی لگی، اور پھر میں نے سوچا کہ یہ سرمن کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ گڈ نیوز اس لیے ہے کہ یو کے میں اگلے 5 سالوں میں 2000 چرچز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ یہ گڈ نیوز ہے ان کے لیے جو چرچ کی اہمیت نہیں جانتے، ان کے لیے ہے جو چرچ آنا نہیں پسند کرتے، ان کے لیے ہے جو چرچ کو بس محض پروگرامز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گڈ نیوز ہے and they should be rejoiced that churches are going to be closed، کیونکہ وہ چرچ نہیں پسند کرتے، وہ چرچ نہیں آنا چاہتے، اور وہ اسی وجہ سے چرچز جو ہیں بند ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ چرچز میں آنا پسند نہیں کرتے، اور چرچز جو ہیں مینٹین کرنا پاسٹرز اور جو لیڈرشپ ٹیمز ہیں ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ لوگ چرچز سے اب دوسری جگہوں پر جا رہے ہیں۔ چرچز کو چھوڑ کر لوگ جو ہیں پبس، سوشل پروگرامز میں اور پھر اور بہت ساری باتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بزی کر لیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ لیکن جو لوگ چرچ آتے ہیں خوشی سے، جو لوگ چرچ آنا پسند کرتے ہیں ایوری سنڈے، وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آتے ہیں، ان کے لیے بیڈ نیوز ہے۔ بیڈ نیوز ہے ان کے لیے انتہائی افسوس کی خبر ہے کہ چرچز جو ہیں یو کے میں اگلے 5 سالوں میں 2000 کے قریب چرچز جو ہیں لاک ڈاؤن ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ یہ ایک اخبار کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، اس کا تجزیہ نگار جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چرچز میں لوگ جو ہیں نہیں آ رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب چرچ آف انگلینڈ جو ہے اس کی جو سربراہ ہے وہ خاتون بن چکی ہے، اور خاتون جو ہے وہ لبرل ہے، اس لیے بہت سارے چرچز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو بیڈ نیوز ہم سبوں کے لیے ہے جو ہم چرچ میں آتے ہیں۔ گڈ نیوز ان کے لیے ہے جو چرچ سے ایکسکیوزز بناتے ہیں،
جو اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے کاموں سوشل لائف میں بزی رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز. سو آج ہم دیکھیں گے کہ واٹ از اے چرچ. واٹ از اے چرچ. لیٹس سے اٹ ٹوگیدر. آئیے ہم سب مل کر کہیں واٹ از اے چرچ. سب نے نہیں کہا. ہاں جی سب مل کر کہیں واٹ از اے چرچ. آپ دیکھیں آپ سب نے یہ کہا کہ چرچ کیا ہے. واٹ از اے چرچ. اور پھر اس کے متعلق ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ چرچ اصل میں حقیقت میں ہے کیا. کون ہے وہ چرچ اور کہاں ہم چرچ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں چرچ جو ہے گریک لینگویج میں آپ سب جانتے ہیں ایکلیسیا یا کلیسیا. ایکلیسیا جو ہے گریک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو called out from the world, جو دنیا سے بلائے گئے ہیں وہ چرچ ہے. The church is the family of God. چرچ جو ہے یہ خدا کا خاندان ہے. The church is کہ جو خداوند نے جن کو خون سے دھو رکھا ہے. The church is the family of God. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیملی آف گاڈ ہے اس کو بلڈنگز کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود سے چرچ ہے. سمپلی ہم کہیں گے the community of believers. The community of believers. چرچ کون ہے؟ The community of believers. یعنی کہ ایسے لوگ جو خداوند کے نام پر علیحدہ کیے گئے ہیں اور مقدس ہیں وہ چرچ ہے. وہ چرچ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا اور پھر اس نے اپنے لیے انہیں کہا کہ تم میرے لیے اور میری پرستش کرنا. اور خداوند کا بندہ جو موسیٰ ہے جب انہیں مصر کی غلامی سے لے جا رہا تھا انہیں یقین دہانی کرواتا ہے کہ خدا نے تمہیں موعودہ ملک کا وعدہ کیا ہے اور وہ تمہیں وہاں لے جا کر وہ لے جانا چاہتا ہے. لیکن خداوند پھر اپنے کلام اقدس میں وہ پھر ان کو یاد دہانی کرتا ہے کہ تم جب وہاں پر پہنچ جاؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے غیر معبودوں کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ تم نے کیا کرنا ہے کہ خداوند زندہ خدا کی پریز ورشپ کرنی ہے اور اسی کو سجدہ کرنا ہے اور کسی غیر معبود کے پیچھے نہیں جانا. They were called out from Egypt. ایجپٹ سے وہ وہاں سے بلائے گئے تھے تاکہ خدا کے لیے مخصوص ہوں اور خدا کی پریز اور ورشپ کریں. اور جس طرح سے آج ہم نے بھی شروع میں ریفرنس دیکھا تواریخ کا ریفرنس جس میں دیکھیں وہاں پر بہت اچھی آیت بتائی گئی ہے کہ اپنے جو بھی تم میں سے اپنے آپ کو خوشی سے مخصوص کرتا ہے. اپنے آپ کو خوشی سے مخصوص کرنا یعنی اپنے آپ کو یہ ڈیووشن ہے یہ کمٹمنٹ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے اور خدا کے لیے مخصوص کرنا اور پھر باقی کے کام تو بعد میں ہیں. پہلے ہماری زندگی جو ہے اگر ہم خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو باقی کام جو ہیں بعد کے ہیں کہ ہم آفرنگ لائیں یا کیا کریں یا نہ کیا کریں وہ بات کی بات ہے. لیکن فرسٹ اسٹیپ از ٹو anoint and to dedicate yourself for God کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا. اور پھر جب خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر
حصہ لیتے ہیں اور خداوند کے دن کی قدر کرتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ چرچ جو ہے دا فیملی آف گاڈ ہے، خدا کا بدن ہے. اور اسی طرح سے پالوس کہتا ہے، پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے 27ویں آیت میں فرماتا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے. اب دیکھیں یہاں پر بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ بدن کے اعضاء یعنی کہ آرگنز آف باڈی جو بہت سارے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک بدن کے اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے. کہ جب ہم اکٹھے ہیں، جب ہم آپس میں یونٹی میں ہیں تو ہم مسیح کا بدن بنتے ہیں. اور یہاں پر یہی ہے کہ ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے کہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے اور ہم اس کے بدن کے حصے ہیں، ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں. اور اسی طرح سے رومنس اور اس کا 12واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے. کیا ہے؟ ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. جب ہم مسیح میں ہیں تو مسیح میں ہم ایک بدن ہیں اور یہ وہ بدن ہے جو مسیح کے خون سے جن کے گناہ جو ہیں وہ دھل چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور مسیح کے کامل کفارے پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، وہ یہ بدن کا حصہ ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدن کے لیے یہ جو بدن جس کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے مسیح یسوع نے اپنی جان دی ہے. اس بدن کے لیے مسیح نے اپنی جان دی ہے اور مسیح جو ہے اس بدن کو جو ہے وہ پیار کرتا ہے، اسے لو کرتا ہے. جو کلیسیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح اسے پیار کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دے رکھی ہے. اور دیکھیں اگر ہم چرچ کے متعلق دیکھ رہے ہیں the church is a body made of living members shows that it is not an organization but an organism. یہ ایک طرح کا چرچ جو ہے یہ آرگنائزیشن نہیں ہے بلکہ آرگنزم ہے. آرگنزم سے مراد یہ ہے بدن یا حیاتیات میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا زندہ بدن ہے. اسی طرح سے مسیح جو ہے اس چرچ کو جو آرگنائزیشن نہیں ہے اور دو کہ چرچ جو ہے آرگنائزیشن کے طور پر کام کرتی ہے لیکن یہ آرگنائزیشن نہیں بلکہ یہ آرگنزم ہے. اور آرگنزم کا جو بچانے والا ہے یا جو اس کو زندگی دینے والا ہے وہ ہے مسیح یسوع. اور جس نے اس چرچ کے لیے جان دی ہے وہی اس کی سانسوں کا ذمہ لیتا ہے اور وہی اس کو جو ہے وہ بدن کو سانسیں دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں the organism is characterized by life. It is produced and sustained by the life of Christ, who is the source of its vitality. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے اس بدن کا بچانے والا ہے اور اسی کو وہی سسٹین کرنے والا ہے، وہی زندہ اور سلامت رکھنے والا ہے. اور پھر ہم یوحنا 14 باب اور 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا
راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ سو زندگی کیا ہے؟ مسیح یسوع ہے، اور سورس بھی وہی ہے، اور وہی اپنی کلیسیا کو زندگی پرووائڈ کرتا ہے اور اسے سسٹین کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں افسیوں اور اس کا 5واں باب، جو مشہور ایک ریفرنس ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسیح یسوع خود کلیسیا کا سر ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ اور پھر 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسی باب کے 5ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کی اور اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے کہا کہ مسیح اس کلیسیا کے لیے، جو چرچ جو اس کا بدن ہے، اس کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان دے کر وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اسی طرح سے اس کلیسیا کا جو ہیڈ ہے، جو مسیح یسوع ہے، وہ بھی اپنی کلیسیا سے محبت رکھتا ہے اور پھر اپنی جان دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچائے گئے ہیں، جو دنیا سے چنے گئے ہیں اور جو دنیا سے بلائے گئے ہیں، جنہوں کو خدا یسوع نے علیحدہ کیا ہے، وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور وہ مسیح کا بدن ہے، یعنی کلیسیا ہے۔ اور پھر ہم دوسرا پوائنٹ جو ہے جلدی سے دیکھیں گے کہ وائی چرچ اٹینڈنس از امپورٹنٹ، کہ جو چرچ کی اٹینڈنس ہے وہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں چرچ آنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ کیا ہم گھر بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم آن لائن سرمن سن کے وہ کافی نہیں ہے؟ تو کیوں ضروری ہے کہ ہم چرچ میں آئیں اور پھر اپنا ٹائم جو ہے نکالیں اور جاب سے بھی چھٹی لیں اور چرچ آئیں تاکہ ہم یہاں پر عبادت کریں؟ کیوں ہم گھر بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم فیملی ورشپ نہیں کر سکتے؟ اور دیکھیں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے عبرانیوں اور اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت، اس میں بہت ہی صاف اور بہت ہی مؤثر الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ چرچ کیوں ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ کوپریٹ ورشپ ہے، یہ پبلک ورشپ ہے، یہ پرائیویٹ ورشپ نہیں ہے جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہ پبلک ورشپ ہے جس میں ہم خداوند کے گھر میں آ کر خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم پریئرز اور ورشپ کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں اور خداوند کے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ اس لیے ضروری کہ خداوند کا حکم ہے، دس از ناٹ آپشنل، دس از obligation، کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے obligatory ہے کہ ہم خداوند کے حضور آ کر اس کی پریئرز اور ورشپ کریں۔ اس لیے چرچ اٹینڈنس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا ریفرنس اعمال اور اس کا دوسرا باب، اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت، اور 42ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کیا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ایک دوسری وجہ ملتی ہے
کہ کیوں چرچ اٹینڈنس ضروری ہے، کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو لوگ بچائے گئے تھے، جو لوگ جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے، آپ جا کر یہ گھر میں پورا ریفرنس پڑھیں تو آپ کو پھر یہ پتہ چلے گا. اس میں دیکھیں کہ 5000 لوگوں نے خداوند پر ایمان لا کر اپنے گناہ سے توبہ کی، اور پھر اسی دن انہوں نے بپتسمہ لیا اور نجات پائی. اور پھر 3000 یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اور یہ دیکھیں کہ پترس جو ہے جب وہ عید پینتیکوست پر جو ہے وہ پریچ کرتا ہے، میسج دیتا ہے، تو وہاں پر لوگ جو ہیں دور دور سے مختلف اقوام میں سے آئے تھے، اور یہودی تھے، غیر یہودی تھے، اور وہاں پر خدا کا کلام سن کر 3000 لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور مسیح پر ایمان لے آتے ہیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے توبہ کی اور مسیح پر ایمان لے آئے، اور بعد میں وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. اب دیکھیں جو لوگ بچائے گئے ہیں وہ خداوند کے رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، یعنی کہ وہ تعلیم عام کسی بندے کے پاس نہیں جاتے، بلکہ خداوند کے رسول جو ہیں، یسوع کے رسول جو ہیں، جن کے پاس صحیح علم اور جن کے پاس جنہوں نے ٹریننگ جو مسیح یسوع سے لی تھی، ان سے وہ تعلیم سیکھنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، اور پھر وہ وہاں پر روٹی توڑتے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے. تو اس لیے چرچ جب ہم آتے ہیں تو چرچ جو ہے وہ ہمیں ہماری روحانی ترقی میں میچور کرتا ہے. چرچ جو ہے ہمیں اسپرچولی گرو ہونے میں مدد کرتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم جب چرچ آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سرو کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں. اور اسی لیے چرچ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم چرچ آئیں. جس طرح سے پہلی صدی میں لوگ جو بچ جاتے تھے وہ رسولوں سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کے ساتھ رفاقت میں رہتے تھے. اور اسی طرح سے چرچ جو خداوند مسیح یسوع کا بدن ہے، اسے چاہیے کہ وہ خداوند کے گھر میں جا کر اس کی پریز اور ورشپ کے لیے اپنا حت المقام جو ہے وہ ٹائم نکالیں اور خداوند کو دیں. کیونکہ یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے پرانے عہد نامے میں 10واں حصہ خداوند کا ہوتا تھا، دے یکی ہوتی تھی، وہ 10واں حصہ کس کا ہوتا تھا؟ کس کا ہوتا تھا 10واں حصہ؟ خدا کا. کسی نے بڑے دھیمے آواز میں کہا خدا کا 10واں حصہ جو ہے خدا کا ہوتا تھا. اور 9 حصے کن کے ہوتے تھے؟ 9 حصے کن کے تھے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی. نہیں، جو دیتا تھا، جو دینے والا تھا، 9 حصے اس کے تھے، اور 10واں حصہ جو تھا وہ خدا کا تھا. یعنی کہ دائیکی کا 10واں حصہ جو ہے وہ خدا کا تھا. اور پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جو کام کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مشکل میں سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، چھٹی لینا مشکل ہے، لیکن we can understand کہ آپ کے لیے مجبوری ہے، لیکن جو اس مشکل کے علاوہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا گھر میں کوئی اور کام کر رہے ہیں یا کسی سوشل ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے حضور 10واں حصہ سمجھ کر سنڈے خداوند کو دیں. 10واں حصہ سمجھ کر آج جو سبت کا روز ہے یہ خداوند کو دیں. باقی 6 دن آپ کام کریں. 10واں حصہ خدا کا ہے، خداوند کو دیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ چرچ کیا ہے. چرچ جو بچائے گئے ہیں، جو خداوند یسوع کے
خون سے دھل چکے ہیں وہ چرچ ہے. آپ سب چرچ ہیں جو مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں اور جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. آپ سب چرچ ہیں. آپ سب کہہ سکتے ہیں I am a church. آپ سب مل کر کہیں کہ میں چرچ ہوں, میں کلیسیا ہوں خداوند کی. اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ تیسرا پوائنٹ جو ہے چرچ کا مشن, کہ چرچ کا مشن کیا ہے. اب آپ کے دل میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی کہ چرچ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بڑا مقصد جو چرچ کا جو مشن ہے, جو سب سے بڑا مشن چرچ کا ہے وہ ہے ڈسائپل میکنگ. کہ چرچ کا جو مشن ہے وہ شاگرد بنانا ہے. اور پھر اس عمل کو کرنے کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آئیے ہم دیکھ لیں حوالہ جو گریٹ مشن ہے, دا گریٹ مشن آف لارڈ جیسس کرائسٹ, میتھیو چیپٹر 28, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑا مشن جو خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو دیا وہ یہ تھا کہ شاگرد بنانا. اب دیکھیں کہ 19ویں آیت میں میتھیو 28 ورس 19 اس میں لکھا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللویا, کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ میں دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. پہلے تم جا کر ڈسائپل میکنگ کرو, جا کر کہ شاگرد بناؤ. اور شاگرد کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے شاگرد؟ جی استاد. لیکن شاگرد بنانے کا کام کس کا ہے؟ ڈسائپلز میک ڈسائپلز. کہ جو شاگرد ہے خدا کا, جو مسیح کا شاگرد ہے, جو مسیح کے کفارے پر یقین رکھتا ہے, جو خدا یسوع مسیح کے خون سے دھل چکا ہے اور جو مسیح کی اوبیڈینس میں ہے, اس کے حکموں پر عمل کر رہا ہے, وہ آگے جا کر شاگرد بناتا ہے, کیونکہ اس کے لیے لازم ہے. یہاں لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. شاگرد بنانے کا کام جو ہے چرچ کا ہے. چرچ جو ہے وہ ڈسائپل جو ہے بناتا ہے, وہ شاگرد بناتا ہے. لیکن کیا ہم شاگرد ہیں؟ کیا ہم شاگرد ہیں کہ ہم دوسروں کو شاگرد بنائیں؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا am I a disciple؟ کیا میں ڈسائپل ہوں؟ اگر ڈسائپل ہے تو پھر میرا کام ہے کہ میں ڈسائپل بناؤں, شاگرد بناؤں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے چرچ کا جو مشن ہے کہ کلام کی بشارت کرنا, کلام مقدس کی بشارت کرنا. یہ دیکھیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. Obedience to Jesus commands. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروکلمیشن جو ہے, پروکلمیشن آف دا گاسپل, کہ یہ جو کلام کی بشارت ہے یہ خدا کے جو مخصوص خادم ہیں وہ کرتے ہیں, پروکلیم کرتے ہیں گاسپل. اور اس کے وسیلہ جب لوگ سنتے ہیں, جب خدا کا کلام سن کر وہ ایمان لے آتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, تو وہ بھی کلیسیا کا ممبر بن جاتا ہے جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ بلڈنگ اپ کرنا, یعنی کہ کلیسیا کو جو فالوورز ہیں, کہ چرچ کا کام ہے کہ ان کو بلڈ اپ کرنا. کلیسیا کا کام ہے کہ فالوورز جو مسیح کے فالوورز بن جاتے ہیں ان کو
स्पिरिचुअली बिल्डअप करना। और फिर हम देखते हैं कि चर्च इज डिजाइन टू पॉइंट अदर्स टू जीसस, प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। कि चर्च जो है वो ये है कि दूसरों को यीशु मसीह की तरफ राग़िब करता है, कि वो मसीह को जानकर उसके कलाम पर अमल करके और अपने गुनाहों से तौबा करें और मसीह पर ईमान लाकर जिंदगी पाएं और कसरत पाएं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी चर्च से हमें क्या मिलता है, क्यों हम चर्च जाएं, क्या हम रिसीव करेंगे चर्च से, What I am going to get from the church। कि चर्च से क्या, मुझे तो कोई मजा नहीं आता चर्च जाकर, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। तो कसूर किधर है? Where is the fault? फॉल्ट कहां पर है? कि चर्च अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पास्टर का कसूर नहीं है। आप क्या कलाम से वाकिफ हैं? कलाम को आप स्टडी करते हैं घर पे? क्या आप जानने की कोशिश करते हैं? जो मैसेज प्रीच किया जाता है उसके लिए आप एफर्ट करते हैं? जो आपको पता है कि सीरीज चल रही है तो क्या उस बुक की आपने पहले से स्टडी की है कि जब पास्टर इस मैसेज पर कलाम दे तो हम उसको अच्छे से समझ सके? नहीं, सिर्फ हम संडे के रोज सुनेंगे तो आप कभी भी समझ नहीं सकते। आपको समझ ही नहीं आएगी कि पास्टर जो है वो क्या कलाम कर रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टडी नहीं की। इसलिए जरूरी है कि जब हम चर्च आते हैं, जब कोई सीरीज शुरू की जाती है, उसे घर में पढ़ें, स्टडी करें और उसको टिक मार्क करें, अंडरलाइन करें। जो आपकी समझ में नहीं आ रही आकर आप पास्टर से पूछें, और जब सरमन हो रहा है उसी में पास्टर भी उस चीज का जवाब देगा। आप गौर से सुनते हैं तो समझेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम घरों में फैमिली वर्शिप करें और फिर चर्चेस में पब्लिक वर्शिप के लिए आए, और यही चर्च का काम है कि चर्च जो है आपको घरों से उठाकर चर्च नहीं लेकर आएगा या आपको ड्यूटी से उठाकर नहीं आएगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम टू द चर्च, टू रिसीव द मैसेज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड रिपेंट फ्रॉम योर सिंस एंड ऑब्टेन लाइफ ऑफ अबंडेंस। कि जिंदगी जो है वो मसीह को जानने और उसके कफारे पर भरोसा करने और उसके साथ चलने से है। ये नहीं कि मैं कहता हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं और खुदा के कामों से मैं पीछे भागूं, घर में बैठा रहूं और कामों को तरजीह दूं, तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। I'm not a Christian, I'm a nominal Christian। मैं कहलाता हूं क्रिश्चियन लेकिन हूं नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम चर्च पहले जाने कि आई एम अ चर्च, कि मैं चर्च हूं, और फिर मेरी ड्यूटी है चर्च की तरफ से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च की तरफ से उससे भी पूरा करना है कि मैं चर्च हूं, मैं एक्लीसिया हूं खुदावंद की, और जो चर्च में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके लिए मुझे खुदावंद के सामने जवाब देना है। और आज हम शायद समटाइम हम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, समटाइम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन खुदावंद का हुक्म है आप जमा होने से बाजना है। कम टू चर्च, बी ब्लेस्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड obtain salvation through faith, by grace through faith, by grace through faith। grace, the फजल जो खुदा का फजल है उसके जरिए से। और आज मेरे लिए और आपके लिए ये रिमाइंडर है कि हम खुदावंद के खौफ में चलते हुए हम कोई भी चीज़ को अपनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कट डाउन करें, चर्च को तरजीह दें। क्योंकि चर्च क्यों बंद हो रही है? लेटर ऑन भाई सैमसन भी इस न्यूज़ को थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करेंगे, उनको मौका देंगे। तो चर्च इसीलिए बंद हो रहे हैं कि आप लोग चर्चेस में नहीं जा रहे। You are not going to attend church services. That's why churches are going to close. If they cannot maintain themselves, churches में आए खुदावंद के साथ बने रहे, जिस बात लिखा है। आइए हम देखें
यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां बाब कि जो डाली हमेशा ताक के साथ जुड़ी रहती है, जो डाली ताक के साथ जुड़ी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, और जो ताक के साथ नहीं रहती वो सूख जाती है और फिर वो आग में डाली जाती है। यही कलाम मुकद्दस में कहा जाता है, लिखा है कि 15वां बाब और उसमें अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, और उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो तुम फल नहीं ला सकते। क्या लिखा गया है कि जब हम मसीह के साथ जुड़े नहीं हैं तो चाहे हम जितनी भी एफर्ट्स कर लें हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब हम मसीह के साथ जुड़े हैं तो उस ताक के साथ जुड़े हैं तो हम बहुत सा फल ला सकते हैं। हमारी एफर्ट्स जो है वो फलदार होती हैं और हमें उस एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता है। हम रियली अप्रिशिएट के सिस्टर मरियम जो है बीमार थी और इसके साथ साथ वो ये चाहती थी कि वो चर्च जाएं और चर्च खुदावन के घर आकर दुआ करें खुद भी, और फिर पास्टर से भी दुआ करवाएं ताकि वो सक्सेस हासिल करें। तो ऐसा ही हुआ कि आप जब खुदावन के लिए टाइम निकालते हैं, खुदावन आपके लिए टाइम निकालता है। जब आप खुदावन से दूर जाते हैं तो खुदावन भी आपसे दूर जाता है। इसलिए जो डाली उसके साथ जुड़ी है वो फल लाएगी, और जो डाली उसके साथ जुड़ी नहीं वो फल नहीं लाएगी। चाहे जितने भी एफर्ट्स कर लें, क्योंकि खुदा कलाम भी कहता है ना ज़बूर में एक्सरसाइज में कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जाना अब्स है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि खुदावंद के बगैर जितनी भी एफर्ट करेंगे वो आपके लिए फल नहीं ला सकती। जब आप खुदावंद में होकर एफर्ट करेंगे तो फलदार होंगे। आमीन। सो खुदावंद आप सबों को इस कलाम को आमीन। भाई नाज़र सामने आकर दुआ में आइए हम दुआ करें, अपने दिलों को, अपने सरों को खुदाए रसूल के सामने झुकाएं, नहायत संजीदगी के साथ इस कलाम पर गौर करें। वो कलाम जो शहद के टपकों से मीठा है और